اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 37۔ انما النسیء، یقیناً نسی یعنی مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، زیادتن فی الکفر، یہ کفر میں بڑھ جانا ہے، یضل بہ الذین، بھٹکائے جاتے ہیں اس کے ذریعے سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے۔ آیت نمبر 36 کی شرح میں ہم نے یہ بات جانی کہ عربوں نے مہینوں میں تبدیلیاں کر رکھی تھی اور حج کے نظام کو قمری حساب کے بجائے شمسی کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے کہ ہر سال ایک ہی موسم میں حج آئے اور خوشگوار موسم میں حج آئے، کبھی وہ چند دنوں کا اس میں اضافہ کر لیتے، کبھی مہینے آگے پیچھے کر لیتے، تو یہ ایک طریقہ کار تھا ان کا کہ جو انہوں نے اپنا رکھا تھا۔ ایک اور دوسرا طریقہ بھی ان کے ہاں رائج تھا، تو یاد رہے کہ یہ جو لفظ نسی ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ نسع الشیء کا معنی ہے کہ اس نے فلاں چیز کو مؤخر کر دیا، پیچھے کر دیا۔ اونٹوں کو حوض سے ہٹانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ نسعت الابل عن الحوض، میں نے حوض سے اونٹوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ تو مشرکین کے دو طریقے تھے، ایک جو پہلے بیان کیا جا چکا، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ جنگ اور جدل اور لوٹ مال کے بھی عادی تھے۔ مسلسل 3 ماہ اس کام سے باز رہنا ان کے لیے مشکل تھا، اس لیے وہ حرمت والے مہینے مثلا محرم کو حلال قرار دے کر اس سے اگلے ماہ صفر کو حرمت والا قرار دے دیتے۔ ان کے ہاں بس 4 ماہ حرمت والے پورے کرنے ضروری تھے، رہی ان کی تعیین تو وہ انہوں نے اپنے اختیار میں لے رکھی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا۔ اس لیے فرمایا کہ انما النسیء، یقیناً یہ جو آگے پیچھے کرنا ہے، زیادتن فی الکفر، یہ کفر میں اور اضافہ کر دیتا ہے ان کے۔ ایک تو یہ کافر ہیں، حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ان کے اس طرح کے جو معاملات تھے، جو دین میں تبدیلیاں کر دینے والے معاملات تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینے والے معاملات تھے، یہ ان کو کفر میں اور بڑھا رہا تھا معاملہ۔ تو اس لیے فرمایا یحلونہ عاما، کہ 1 سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں، ویحرمونہ عاما، اور اس کو حرام کر لیتے ہیں دوسرے سال میں، کہ 1 سال میں 1 مہینے کو منتخب کیا اور کہہ دیا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اگلے سال اگر ضرورت پڑی تو اس حرمت والے مہینے کو ختم کر کے اس کو حلال کر لیا اور اس کے بدلے میں کسی اور مہینے کو حرمت والا قرار دے دیا۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، لیواطئوا، تاکہ وہ پوری کر لیں، عدۃ، گنتی، ما حرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیے ہیں، یعنی 4 مہینے پورے کرنے ہیں اور کرنے اپنی مرضی سے ہیں۔ فیحلون ما حرم اللہ، پس وہ حلال قرار دے دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی جو حرمت والے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی، تو یہ لوگ اپنی ضرورت کے تحت ان میں سے کسی نہ کسی کو حلال کر لیتے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر رکھے تھے ان میں سے کسی کو حرمت والا قرار دے کے اس طرح یہ 4 مہینوں کی گنتی پوری کر لیتے۔ تو اسی کام کو اللہ تعالیٰ نے کفر میں زیادتی قرار دیا، کیونکہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا، اس کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرمت دے دی ہے وہ حرمت والا ہی رہے گا، اور جس کے لیے حلت کا حکم نازل فرما دیا ہے وہ حلت ہی اس کے لیے رہے گی۔ اب اگر انسان اس کو تبدیل کرتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبادات کے اوقات جو قمری حساب سے بدل بدل کر ہر موسم میں آتے رہتے، انہوں نے اس کے اصل اوقات سے ہٹا دیے تھے، تو اس لیے فرمایا زین لہم سوء اعمالہم، مزین کر دیا لہم ان کے واسطے، سوء اعمالہم ان کے برے اعمالوں کو، یعنی شیطان نے ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھائے کہ واہ
جو تم نے طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے اس سے تو بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اب بھی یہی ہوتا ہے شیطان کہ ظاہری اعمال جو انسان کیے جا رہا ہوتا ہے، شیطان اس کو یہی دکھا رہا ہوتا ہے کہ تیرا عمل سب سے اچھا ہے، تیرا عمل سب سے بہتر ہے، اگرچہ اس عمل کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، پھر بھی لوگوں اس کو کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے گمان میں وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے القوم الکافرین ایسی قوم کو جو انکار کر دینے والی ہے، یعنی جو بات حق ہے اس کو چھپانے اور اس سے انکار پر تلی ہوئی ہوتی ہے تو ایسی قوم کو پھر سیدھا راستہ نہیں دکھایا جاتا، بلکہ وہ سیدھے راستے پر پھر چلنے کے اہل ہی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ حق کو تسلیم کیا جائے اور پھر تسلیم کرنے کے بعد اسے اپنایا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، تبھی کامیابی ہے۔ اور اگر کوئی انسان حق کو دیکھ کر اور پھر اس سے رخ پھیر لیتا ہے تو پھر ایسے انسان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے ہم پر آسان فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔